یہ ایسی رات ہے اور ایسا موقع ہے اور ایسی فرصہ ہے، اگر اس کو کوئی گوا دے، من حرم خیرها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم ہو گیا یقیناً جتنا خیر ہے سارے کے سارے خیر سے محروم ہو گیا، سارے کے سارے خیر سے محروم ہو گیا۔ سارے خیر سے یا رسول اللہ، سارے خیر سے محروم ہو۔ شب قدر کے خیر سے محروم نہیں ہوتا ہے لیکن حقیقی محروم انسان۔ اور یہ شخص محروم کیوں نہ ہو؟ اگر آپ کے سامنے کوئی آفر ایسا پیش کرے کہ اگر آپ ہمیں 1 ریال دیں گے تو ہم آپ کو ایک رات میں 30,000 ریال منافع دیں گے، ایک رات میں، اور اگر آپ 100 ریال انویسٹ کریں گے تو ہم آپ کو 30 لاکھ ریال دیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ آفر کو ٹھکرا دے اور لاپرواہی کرے اور اس کو چھوڑ دے تو حقیقت میں یہ شخص محروم ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنا بڑا گھاٹا کر لیا اپنا۔ معمولی سی محنت کرنا تھا، تھوڑا سا بس اس کے پاس جو موجود رقم ہے بس وہ رقم تھوڑی سی اس کو دے دینا تھا، پھر اس کو یعنی 30,000 گنا واپس لینا تھا۔ اگر 1 ملین کوئی لگا دے تو اس کو کیا 30,000 ملین ملنے والے تھے، گھاٹا کر لیا۔ کتنا محروم انسان ہے۔ یہ تو دنیا کے پیسوں کی بات ہوئی، لیکن آخرت کے پیسے آپ کو مل رہے تھے۔ یہاں آپ کو تھوڑی سی عبادت کرنا تھا، آخرت کی وہ دولت ملنے والی تھی۔ یہاں آپ ایک رات یعنی گویا کہ 1 ریال جیسا آپ لگاتے ہیں ویسا آپ کو لگانا تھا، اور آپ کو آخرت کے 30,000 سے زیادہ ریال جو ہے ملنے والے آخرت کے، یعنی آخرت کے آپ جو ہے دولت مند ترین لوگوں میں سے ہو سکتے تھے، جو ہمیشہ کی دولت مندی ہے۔ یہاں آپ پوری زندگی کمائیں اور لاکھوں ملینوں کروڑوں ہزاروں ملین جو ہے آپ کما لیں، ایک مرتبہ اگر آپ کی آنکھ بند ہو گئی تو آپ جو ہے مفلس ہو گئے۔ لیکن وہاں ہمیشہ کی جو تونگری، ہمیشہ کا جو غنا ہے، وہاں دولت مند لوگوں آپ بیٹھ سکتے تھے ایک رات کی وجہ سے۔ اگر اس سے محروم ہوئے، آپ اس سودے سے اور اس معاملے سے، اس کاروبار سے اگر آپ جو ہے محروم ہو گئے، غافل ہو گئے، تو حقیقت میں سب سے بڑے محروم انسان آپ ہی ہیں۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں جو اس سے محروم ہوا وہ انسان سارے کے سارے خیر سے محروم ہو گیا، اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اگلے سال پھر شب قدر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود اگر آپ اس میں کوتاہی کر دیں تو حقیقت میں محروم ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا عجیب خزانہ آپ کے پاس آ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ آپ جو اس میں ذرہ برابر بھی کچھ کریں گے تو آپ کو جو ہے ڈائریکٹ 30,000 گنا سے زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ تو اس میں سب سے اہم جو عمل کرنا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ آپ کو اس میں دعا کرنا ہے، اور دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ سکھائے ہوئے ہیں ان کی کثرت کریے، کیونکہ اگر اس سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی تو سرکار ضرور تعلیم فرماتے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ تو سرکار نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بے شک معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا کو جو ہے کثرت سے دہراتے رہنا، اپنا ورد زبان بنائے رکھنا۔ آپ نماز پڑھنے سے پہلے یہ پڑھتے رہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو پھر پڑھتے رہیں، پھر اس طرح جو ہے مسلسل آپ جو ہے اس کو پڑھتے رہیں۔ اور اسی طرح اور دیگر دعائیں کرنا، دعائیں مانگنا، اور اس کے علاوہ صدقہ کرنا۔ اس رات میں جو ہے صدقے کا اہتمام کریے، کیونکہ اگر آپ 1 ریال صدقہ کریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں 30,000 ریال سے زیادہ صدقہ کرنا لکھا جائے گا۔ اب دیکھیے اس کا ضرور اہتمام کریں۔ آپ کب جو ہے 30,000 ریال خرچ کرتے ہیں ایک رات میں اللہ کی راہ میں؟ 30,000 ریال ہمارے خواب و خیال میں بھی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے اس لیلۃ القدر کی وجہ سے
आपके नामा अमाल में इतना लिख सकता है। तो सदक़े का ज़रूर एहतमाम करें। और फिर इस रात को जो है गनीमत जानने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल जितनी सुन्नतें हैं वो सारों का एहतमाम करिए। और ये रात कब से शुरू होती है? सूरज गुरूब होने के साथ। जैसा ही सूरज गुरूब होता है, आज जैसा कि सूरज गुरूब हो जाएगा 26वें दिन का, तो 27वीं शब शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो अज़ा होती है। तो अज़ा में क्या करना है? सुन्नत मुअद्दिन का जवाब देना। जैसा वो अल्फाज कहे आप उसके साथ उसकी तरह अल्फाज जो है दोहराना। फिर जब अज़ा मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद अज़ा के बाद की दुआ पढ़ना। सरकार की एक एक छोटी सुन्नत का एहतमाम करें। आप दुआ करें, फिर आप जो है इफ्तार करते हैं तो इफ्तार के बाद की दुआ का ज़रूर एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। फिर ज़हब अज़्ज़मअ वब्तल्लत अलउरूक़ व सबत अलअज्रु इंशाअल्लाह। याद नहीं है तो वो दुआ को आप कागज़ अपने पास रख लें कम अज़ कम इस रात, और इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। सरकार की कोई सुन्नत छूटने ना दें, क्योंकि एक एक छोटी सुन्नत को भी अगर अदा करेंगे वो दर्जे में और मकाम में तो सरकार की हर सुन्नत आला है। तो वो एक एक अमल के एतबार से और मेहनत के एतबार से जो छोटी छोटी सुन्नतें हैं वो एक एक आप अदा करते जाएंगे तो 30 हज़ार आपके नाम अमाल में लिखा जाता रहेगा। फिर आप जो है जैसा बैतुल खला को आप जाना चाहते हैं तो आप जो है बाएं पैर से दाखिल हो एहतिमाम के साथ, और निकले तो दाएं पैर से निकले। और जाने की जो दुआ है और निकलने की जो दुआ है वो ज़रूर उसको पढ़ें। और इसी तरह जब आप वज़ू करते हैं तो पूरे एहतिमाम के साथ वज़ू करें। बिस्मिल्लाह पढ़ना ये जो है सुन्नत है, बाज़ उसको सुन्नत मुअक्कदा भी कहते हैं। मिसवाक करें, और मिसवाक नहीं तो आप जो है कम अज़ कम ब्रश का इस्तेमाल करें। उलमाए किराम कहते हैं कि ब्रश भी अगर कोई करे तो वह मिसवाक के कायम मकाम होता है, उसके बराबर उसको सवाब मिलता है और वो सुन्नत अदा हो जाती है। तो उसका एहतिमाम करें। फिर अगर आपके वज़ू के अज़कार आपको याद हैं तो वज़ू के अज़कार पढ़ते चले जाएं। हर वज़ू का जो अमल है उसके साथ एक दुआ है जो उलमाए किराम ने औलिया अल्लाह ने नक़ल की है। अगर वो याद है तो वो पूरा एहतिमाम से पढ़ें। वज़ू ख़त्म होने के बाद जो अज़कार हैं, आसमान की तरफ जो है उंगली से इशारा करना और जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इला आखिरी ही वो ज़िक्र पढ़ना, सूरे क़द्र का पढ़ना और इस तरह। और फिर उसके बाद आप जो है मस्जिद को जाने का खुसूसी एहतिमाम करें। अगर अज़ां के साथ आप जो है मस्जिद में जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं। इफ़्तार के लिए तो खैर मग़रिब की नमाज में आप जो है घर के अंदर रहते हैं, लेकिन इशा की नमाज में आप ज़रूर जो है बल्कि कोशिश करें कि अज़ां मस्जिद के अंदर सुने जाके, इतना जो है जल्दी करिए। मस्जिद बल्कि घर से भी जब आप निकलते, घर में जब आप लिबास पहन रहे हैं तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और हम्द बयान करते हुए आप लिबास पहने। और फिर घर से जब निकलते हैं तो कहते हैं कि मोमिन का घर बाहर से बेहतर होता है, तो वहाँ बाहर निकल रहे हैं आप तो बाएं पैर से निकले। जब वापस आए तो जो है दाएं पैर से घर में दाखिल हो। और घर से निकलने की जो दुआ है, घर में दाखिल होने की जो दुआ है, फिर मस्जिद को जाने के दौरान जो वक्त है उसमें आप जो है दुआ करते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, दोहराते रहें। मस्जिद को जब आप जो है पहुँच जाए तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त की जो दुआ है वो दुआ का एहतिमाम करें, दाएं पैर से दाखिल हो। निकलते वक्त उस दुआ का एहतिमाम करें और बाएं पैर से निकले। और जब मस्जिद में मौजूद हो तो इधर उधर तवज्जो को ना रखें, मुकम्मल अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो रखने की पूरी कोशिश करें। और जल्दी हाजिर होके फिर तकबीर तहरीमा में आप क्या करें और सुन्नत का जो है एहतिमाम करें, तहियतुल मस्जिद का एहतिमाम करें। या फिर आपकी जो इशा की क़ज़ा नमाज है वो क़ज़ा नमाज जो है आप अदा करें, जब तक कि वक्त ना हो जाए ज़िक्र में मसरूफ़ रहें। फिर आप जो है इमाम के साथ नमाज में तकबीर तहरीमा के साथ जो है दाखिल हो और पूरे खुशू के साथ नमाज को अदा करें। खुशू कम अज़ कम इस रात में जितना खुशू आपसे हो सकता है उतने खुशू का मुकम्मल जितनी आपकी ताकत है और हिम्मत है
اتنے خشوع کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ وہ مؤمنین کامیاب ہو چکے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کے ساتھ رہتے۔ تو آپ کی یہ چھوٹی سی جو زندگی ہے، 70-80 سال کی جو زندگی ہے یا اس سے کم ہے، تو یہ زندگی میں آپ جو بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں ادا کرے، اس میں اکثر نمازوں کا حصہ صحیح خشوع سے خالی رہا ہے۔ تو ایک رات آپ کو اللہ رب العزت ایسی عطا فرما رہا ہے کہ اس میں اگر آپ خشوع کے ساتھ رہے تو یہ ایک زندگی نہیں، آپ کو کئی ہزار زندگی جیسا کہ مل رہی ہے۔ 83 سال 4 مہینے مسلسل خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے اللہ رب العزت کے پاس لکھے جائیں گے۔ آپ خشوع کے ساتھ 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایک رات میں اگر آپ خشوع کا اہتمام کر لیں تو امید ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ پوری اتنی طویل نمازیں، اتنے سالوں کی نمازیں آپ کو اللہ رب العزت خشوع کے ساتھ ادا کرنے کا جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تو اس طرح آپ جو ہے قد افلح المؤمنون میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کا جب آپ اہتمام کر لیں گے تو پھر یہ اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام کے پھرنے سے پہلے، نماز ختم کر کے پھرنے سے پہلے مسجد سے جو ہے نکل جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ محرومی کی بات ہے، کیونکہ جو امام کے ساتھ اس کے نماز ختم کر کے پھر جانے تک اس کے ساتھ شامل رہتا ہے اور وہاں سے نہیں اٹھتا ہے، اللہ رب العزت پوری رات عبادت کرنے کا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو ممکن ہے اگر آپ امام کے ساتھ اس کے پھرنے تک شامل رہ گئے شب قدر میں، تو ممکن ہے کہ پوری شب قدر عبادت میں گزارنے کا صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو جو ہے قیام شب قدر کرنے والوں میں نام لکھ دے۔ اور پھر یہ رات ہے قرآن کی تلاوت کی، تو بیکاری میں اس کو نہ گزارے، زیادہ سے زیادہ مابقی حصہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارے۔ جتنی زیادہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کریے۔ اگر گھر والے مل کے قرآن ختم کر لے سکتے ہیں تو قرآن ختم کر دیں، اور کوئی جو ہے ایسے ہمت والے لوگ ہیں یا جن کی روانی اچھی ہے تو وہ تنہا ایک رات میں جو ہے مکمل قرآن کی تلاوت کریں، آدھا قرآن پڑھیں، 10 پارے پڑھیں، جتنا زیادہ آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں مکمل قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس ایک رات میں آپ جو تلاوت کریں گے تو آپ کے دل پہ سے یہ جو قرآن گزرے گا نا، سرکار فرماتے ہیں کہ دلوں کو جو جلا بخشتا ہے اور دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو اس ایک رات میں اگر آپ مسلسل تلاوت قرآن کریم میں مصروف رہیں تو ممکن ہے کہ 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ مسلسل تلاوت کرنے والے آپ شمار ہو، اور اتنا زیادہ قرآن آپ کے دل کو پاکیزہ کر دے۔ دیکھیے کیا فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح استغفار کی کثرت کریں، تاکہ آپ رمضان سے اس طرح نکلے کہ آپ جو ہے بالکل بخشے بخشائے ہوں، کیونکہ وہاں سے ایک تو شب قدر ہے، دوسرا اللہ رب العزت کی ندا آدھی رات ہونے کے ساتھ جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہے کوئی بخشش کو طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ ادھر سے اللہ رب العزت آواز دے رہا ہے، ادھر سے آپ جو ہے استغفار کرے اور توبہ کرے، یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور بالکل آپ کو پاک و صاف و مصفا کر دے گا، اور ایسا بنا دے گا جیسا کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ باقی ہی نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا کر دے گا۔ اور جو شب قدر میں قیام کا اہتمام کرتا ہے اس کے تو ویسے بھی اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ والدین ہیں تو والدین کا دل ضرور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے، توحید کے بعد اللہ رب العزت نے اس نیکی کو ذکر کیا ہے۔ اگر ناراض کیے ہوئے ہیں والدین کو ہو یا قریبی رشتہ داروں کو ہو
یا جن سے آپ کا تعلق ہے تو ان کے دل کو جو ہے خوش کرنے کی کوشش کریں، معافی تلافی کریں، کیونکہ دلوں میں جو حقد باقی رہ جاتا ہے، نفرتیں رنجشیں باقی رہ جاتی ہیں، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو مغفرت سے محروم کرتی ہے، بلکہ شب قدر سے بھی انسان کو محروم کر دے سکتی ہے۔ تو یہ خصومتوں کو نکال دیں، دل کو مکمل طور پہ صاف کر دیں، اور اچھی دو بول کہہ کے جس کے ساتھ بھی رنجش ہے اس کے ساتھ تعلق کو جو ہے درست کر لیں، اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، جس سے آپ کی ناراضگی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کی غلطی کو معاف کر دیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور مغفرت کریں، کیونکہ جس بندگان خدا کو اگر آپ معاف کریں گے تو رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد ذکر میں، اذکار میں، بیکاری میں بالکل مصروف نہ ہو، سوائے اس کے کہ اگر آپ کو آرام لینا پڑے تو آپ جو ہے تھوڑی دیر لیٹ سکتے ہیں، بازو کو، پہلو کو جو ہے زمین پر رکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا آرام لے سکتے ہیں۔ اس دوران میں جتنا ممکن ہو سکے تسبیح ہاتھ میں رکھیں اور جو ہے ذکر کرتے رہیں، اور اس کو بھی ضائع ہونے نہ دیں۔ اور اگر کوئی کمزور ہے تو تھوڑی بہت وہ اگر نیند لے بھی لے تب بھی جو ہے وہ شب قدر کا قیام کرنے والا ہی شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز فجر ادا کریں۔ تو اس طرح مغرب سے لے کے آپ فجر تک پوری رات کو اگر اس انداز سے گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ شب قدر کو احسن طریقے سے گزارنے والے شمار ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو شب قدر عنایت فرمائے اور ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے، اور شب قدر کو جس طرح اس کا حق ہے اور جس احسن انداز سے اس کو گزارنا اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اور جس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس کو جس احسن انداز سے گزارتے تھے، آپ کے نقش قدم کی خیرات سے اللہ رب العزت ہمیں اس کو احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔